مجھے بس اس پہ کبھی کلیئرٹی نہیں ملی، کیونکہ جس سے پوچھا جائے تو اس سوال کو وہ ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور وہ کلیئر کبھی آنسر نہیں ملا. لیکن آپ کیونکہ ڈفرنٹ طریقے سے آپ نے، کیونکہ آپ کریٹیکل آئے سے دیکھا ہے وہ ریلیجن کو، تو یو کین ٹیل بیٹر. جب پروفٹ پاسڈ اوے تو ان کا کیا جنازہ ہوا تھا؟ اور یہ واقعی سچ ہے کہ یہ سارے جو خلیفہ تھے آپس میں لڑ گئے تھے اگلی خلافت کے لیے؟ ایک چیز. اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ کیا رسول نے زندگی میں کبھی خلافت کا نظام پیش کیا تھا، کہ یہ بعد میں اسی ٹائم بنا کے چلو ٹھیک ہے جی مل کے خلیفوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا جی ہم خلافت شروع کر رہے ہیں، اور اب حضور گزر گئے اور ان کے جنازے پہ واقعی کوئی نہیں تھا، واقعی 10 لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا؟ نہیں، جو اس کے اوپر جو زیادہ جو شیعوں کے سورسز ہیں، جو میرے خیال ابن شاق میں یہ واقعہ ہے یا تبری میں ہے یہ واقعہ ان کی وفات کا. اصل حدیثوں میں تو خیر وہ مبہم ہے، لیکن جو شیعوں کی حدیثیں اس میں تو انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے غسل دیا حضرت علی نے، اور عمر اور ابو بکر نے اپنی وہ کرنے کی شروع کر دی پلاننگ کہ بھئی اس کے اوپر کون ہوگا، اور 3 دن تک ان کی باڈی پڑی رہی اور ان کی باڈی سے بو آنے لگ گئی رسول اللہ کی باڈی سے. اور پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی، پہلی بات ہوئی ہے. تو یہ تو شیعوں کا ورلڈ ویو ہے. سنی اس کو ڈینائی کرتے ہیں، سنی کہتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں ہوا. یہ ایسا ہی ہے نا اسٹوئک؟ وہ تھوڑا وقفے کی سٹوری سنیوں میں بھی ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ لوگ آ رہے تھے تو وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنا اپنا وہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ نا دیدار، جس طرح مطلب آخری رسومات کے حوالے سے وہ کر رہے تھے، تو اس لیے ٹائم لگ گیا. سنیوں کی سٹوری میں یہ آتا ہے. باقی ہاں یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ سارے خلیفہ تو نہیں خیر، لیکن وہ ثقیفہ بنو ساعدہ والا جو واقعہ ہے جہاں پہ وہ خلافت والا رولا پڑ گیا تھا، وہ بات ٹھیک ہے کہ اس وہ مووی دیکھیں دا لیڈی آف ہیون، اس میں آپ کو پورا پرسپیکٹو ملے گا. اس میں حضرت عمر کا اس میں پنگا حاصل ہوا، اس کو دیکھیں. مروان باقی دینا میں سانو. نے ایک اور جو کوشچن پوچھا تھا کہ خلافت کا اس طرح ایسا وہ کچھ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز سے دلیل لی جا سکتی ہے کہ جب غزوہ وغیرہ پہ جاتے تھے مدینہ چھوڑ کے، تو پیچھے کوئی ہاں جی. امیر جو ہے مقرر کر کے جاتے تھے، تو اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے. ہونا تو تھا ہی نا، کسی نے تو لیڈر الیکٹ ہونا ہی تھا، کیونکہ ایک لیڈر مرا ہے تو ظاہر ہے اس کی ریپلیسمنٹ تو ہونی ہے. یہ کسی نے مجھے بھیجا ہے، پابشیر نے بھیجا، تاریخ تبری جلد 2 حصہ اول میں بنو سعدہ انصار کا اجتماع. ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر مدینہ میں نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 3 دن بعد ان کی عدم موجودگی میں کسی کو آپ کا منہ کھولنے کی جرت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور جست مبارک متفن ہونا شروع ہو گیا تھا. تو یہ تو ویسے یہ تبری میں ہی ہے. تو یہ جو باڈی کی جو اسمیل تھی، یہ مجھے یاد تھا کہ باڈی میں سے اسمیل آنے لگی. تو وہ دوسری طرف کہتے ہیں نبیوں کی غلطی سڑتی نہیں ہے. وہ بھی کون سا نبی جو رسول اللہ تعالیٰ کا سب سے فیورٹ نبی ہے، اس کی بھی باڈی میں اسمیل آنے لگ گئی تھی. تو ایسی کہانیاں ماری میں انہوں نے ادھر ادھر کی، اسی طرح کی باتیں مارتے رہتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ نبی سب سے پیارے رسول تھے اور عشق رسول کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو ایسا سچ کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ نبی آخر سب سے پیارے نبی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ جو عشق اور محبت والا اللہ اور نبی کا تعلق ہے، اور یہ کہاں سے ہمیں نکلا ہے سارا کانسیپٹ؟ یہ تو اس کے اوپر کافی حدیثیں ہیں. اس میں رسول اللہ نے اپنے منہ سے اپنی تعریفیں بڑی دفعہ کی ہوئی ہیں، کہ میں نے حدیث دکھائی بھی ہے پہلے، صحیح بخاری کی 438ویں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں ایک خاص نبی بھیجا گیا ہوں، سب سے خاص میں ہوں، مجھے 5 علیحدہ چیزیں دی گئی ہیں جو اوروں کو میرے سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی، میں لاڈلا ہوں. یہ کون سی حدیث ہے جی؟ سوری بتا دیں گے نمبر اس کا؟ 438 صحیح بخاری کی. اس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب اور دبدبے سے وکٹوریس بنا دیا، یعنی میں روب سے اپنے دشمنوں کے اوپر، روب سے میں ان کے اوپر قابو آ جاتا ہوں. اور ارتھ ہیز بین میڈ فار می، اور یہ دنیا میرے لیے بنائی گئی ہے جہاں پہ میں کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی پرے کر سکتا ہوں اور تیمم بھی کر سکتا ہوں. Therefore my followers can pray wherever the time of prayer is due. یہ وجہ ہے کہ لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے بھی وہاں پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاز کے اندر، ٹرین کے اندر.
تو یہ رسول اللہ نے گپ مار دی تھی ویسے کہ جہاں بھی ملے جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اسٹوئک ویسے آپ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ویسے قضا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی پوائنٹ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں. میرا خیال رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگوں کی سڑک بند کر کے نماز پڑھنے لگ جائے, لیکن مسلمانوں نے اس کو ایسے ہی لے لیا. اچھا, لیکن وہ ساتھ ہمیں ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ رستے میں نماز نہیں ہوتی. نماز کے قوانینوں میں سے ایک ہے کہ رستے میں نماز نہیں ہوتی, تو یہ جو پڑھتے ہیں خیر مولوی کو کون سمجھا سکتا ہے. اصل میں وہی والی بات ہے, بہت ساری چیزوں پہ نا کنفلکٹنگ ڈائریکشنز ہیں کہ ادھر کی بھی چیز مل جاتی ہے, ادھر کی بھی چیز مل جاتی ہے, تو اسی لیے تو اتنا زیادہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. بالکل بھائی, میں ٹوٹلی ایگری کروں گا, میں بالکل اس سے ایگری کروں گا کہ جیسے فرقے ہیں نا سارے, جب میں نے شروع میں ہم سنی تھے, سنی بڑے ہوئے, تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم ٹھیک ہے. حدیث تو پوری ہاں جی ہاں جی. تیسرا پوائنٹ جو ہے کیوں رسول اللہ کیوں ہے, رسول اللہ کو مال غنیمت ان کے لیے حلال کیا گیا, اور اس سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, اور وہ مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آتی ہیں. Every prophet used to be sent to his nation, اور ہر نبی جو ہے پہلے وہ اپنے اس کے لیے بھیجا جاتا تھا, اپنے لوکل ایریا کے لیے, لیکن مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. I have been given the right of intercession, اور وہ انٹرسیشن کیا اس کو کہتے ہیں آپ کی, میں وہ کر سکتا ہوں اینڈ میں شفاعت دے سکتا ہوں, یعنی اور کوئی نبی نہیں دے سکتا. ہاں, تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس میں رسول اللہ نبیوں کے سردار ہیں. آپ اچھا, شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ, وہ بھائی نے جو بات کتنی کی, کیونکہ جب میں سنی تھا, ہم سنی بڑے ہوئے فیملی ہاؤس ہولڈ میں بڑے ہوئے, تو ہمیں لگتا تھا وہابی کافر فلاں کافر, جو ایک بیسک نیریٹو پڑھایا جاتا ہے. تو جب میرے کچھ دوست وہابی تھے, کچھ اور سیکٹس کے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, تو وہ صحیح حدیث دکھا دیتے تھے, بھائی ہم اس لیے فالو کرتے ہیں. تو وہ بیسکلی سارے ٹھیک ہے فرقے, کیونکہ ہر کسی کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, صحیح حدیث ہے اور قرآن سے پروون ہے. تو وہ کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ, ہر چیز پہ کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ سب ساری سٹیٹمنٹس ہی ٹھیک لگتی ہیں. چلیں, بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ جی بھائی. ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے وہ آپ نہیں تھے اسٹوئک, وہ شیعہ بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا قرآن ہی ہو رہا ہے, یہ انہوں نے قرآن ہی صحیح نہیں رکھا ہوا. دا لیڈی آف ہیون میں انہوں نے دکھایا, حضرت علی نے علیحدہ سے کافی موٹا قرآن لائے تھے, وہ پھر بعد میں اتنا سا رہ گیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی چلاکی سے. ویسے ہمیں یہ کہتے ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں نہیں شیعہ اس کے اوپر اگری کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. وہ بھائی تو بڑے ایڈمنٹ ہو کے کہہ رہے تھے. میں نے کہا بھائی آپ کا یہ ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ ہمارا قرآن پورا نہیں ہے. کہتا نہیں میرے پاس دلائل ہیں. وہ دلائل دے رہے تھے, وہ بھائی اپنی طرف سے پوری دلائل دے رہے تھے. ان کو یہ نہیں سمجھ آئی نا کہ اگر وہ اس چیز کے اوپر دلائل دیں گے نا, تو وہ تو اپنی جو عمارت ہے اس میں خود ہی سوراخ کر رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں مان رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے قرآن کا دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اس کی حفاظت کا. ٹھیک ہے, ذمہ لیا یا نہیں لیا, لیکن جب ایک چیز کنکلوژن کی طرف, اگر اللہ نے سے آخری کتاب بھی نہیں سنبھالی. ہاں, یہ میں نے کہا تھا. ہاں, نہیں تو اس کا پھر انہوں نے یہی کہا نا, نہیں اللہ میاں نے وعدہ نہیں کیا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ یہی بات کر رہے تھے نا. تو وہ ہر چیز کو ڈیفینڈ کیا, ریشنلائز کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس کو یہ دیں کہ نہیں, تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ جو ہے یہ بھی وہی ان پہ اترا تھا. فار ایگزامپل اگر ان پہ کوئی چیز اتری تھی, تو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ چیز سنیوں نے یا جو پہلے طریقوں نے اس نے اپنی مرضی کی آیتیں ڈلوا دی. پھر تو پوری کی پوری بک کوشچن ہو گئی نا, پوری فل چیز کوشچن ہو گئی پھر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دعویٰ نہیں ہے نا, اکارڈنگ ٹو ہم. تو بس پھر اگر اس کا دعویٰ نہیں ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. وہ تو ظاہری سی بات ہے نا. ایک تو ویسے بھی میرا خیال مسلمانوں کا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی, میں کہتا ہوں بہت ہی بھونڈا تھا. پہلے اللہ میاں سے بائبلیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ خراب ہو گیا, پھر نیو ٹیسٹمنٹ خراب ہو گیا, جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا ورڈ ہے. وہ خراب ہو گیا. پھر قرآن آیا, اب نہیں ہوگا, نہیں اب نہیں. میں نے 2 دفعہ ٹھیٹھے کھا لیے. اچھا 1,24,000 نبی بھیجے, وہ اپنے ٹھیٹھے کھا لیے, لیکن یہ والے اب نہیں ہوگا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.